بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ جوڈیشل کمیشن کا کام کیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اب اس کی جو حیت ہے وہ کیسے چینج کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ججز کی بھرتیاں وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ ہائی کورٹ سے کون سا جج سپریم کورٹ لانا ہے یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن میں کون تھا؟ پہلے جوڈیشل کمیشن میں تھے 5 سپریم کورٹ کے جج یعنی چیف جسٹس، اور ان کے بعد 4 جو ہیں وہ ان کے بعد جو جج آتے ہیں وہ، اور باقی جو 4 ممبرز تھے اس میں ایک اٹارنی جنرل پاکستان، ایک وزیر قانون، ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج اور ایک پاکستان بار کونسل کا ممبر۔ یہ تھا 9 رکنی جوڈیشل کمیشن۔ اب انہوں نے اس کو کر دیا ہے 14 رکنی، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 9 تو یہی رہیں گے جو ہیں آلریڈی، 4 انہوں نے ڈال دیے پارلیمنٹیرین، 2 سینیٹر، 2 انہوں نے ڈال دیے ایم این ایز، اور ایک انہوں نے کہا جی اقلیتوں کا نمائندہ ہوگا۔ یہ انہوں نے کیا ہے۔ اب آپ اس حساب سے دیکھیں تو پاکستان بار یعنی اب یہ جو اس کے بعد ججز ہیں سینیارٹی میں، اس میں دیکھیں یہ جو ہیں امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل، یہ بھی نون لیگ کے ووٹ دونوں ان میں یہ آتے ہیں نا، ان 5 میں یہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں نون لیگ کا ووٹ، پھر 2 پارلیمنٹیرین نون لیگ کا ووٹ، پھر ایک اقلیتوں کا ممبر نون لیگ کا ووٹ، ریٹائرڈ جج نون لیگ کا ووٹ، جو اٹارنی جنرل نون لیگ کا ووٹ، اور وزیر قانون نون لیگ کا ووٹ۔ 8 ممبر ہیں ان 14 میں سے نون لیگ کے پاس، اور اس طرح سے ان 8 کے ساتھ نون لیگ آرام سے جو ہے وہ نون لیگ اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گی، اپنی مرضی کے جج لائے گی، اور یہ سارے کا سارا جو کچھ وہ جو پرپز اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پرپز وہ حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ایک یہ تھا کہ قاضی صاحب بلا کے اور یہ کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس لیے بلائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں بھی کر کے جائیں گے تو اس کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا کہ سینیارٹی کی اگر آپ بات کریں، میں آپ کو ذرا ایک لسٹ بھی بتا دیتا ہوں، تو قاضی صاحب نہیں بھی ہوں گے تو قاضی صاحب کے جو دوست ہیں یہ جمال خان مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، یہ دونوں تو کم از کم موجود ہیں نا سپریم کورٹ میں، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمی کبھی بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی، کیونکہ جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، سردار طارق مسعود صاحب، مظہر عالم خیل صاحب، یہ جب تک موجود ہیں تو قاضی صاحب کی کوئی کمی کسی طرح کی آپ کو فیل نہیں ہوگی۔ اچھا، سینیارٹی میں آ جاتے ہیں ہم۔ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، ابھی تو خیر اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، وہ اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد۔ تو منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، یہ ہیں جناب اس وقت جو جمعے سے جو جوڈیشل کمیشن میں اس طرح سے ہوں گے ججز، اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بنتے ہیں تو اس لیے اس میں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب درمیانی راستہ لے لیتے ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، اور ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ اور جو امین الدین خان صاحب ہیں اور جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، یہ دونوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مطلب روح جو ہے وہ زندہ رہے گی عدلیہ میں۔ تو یہ ہیں ساری صورتحال۔ گو کہ نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ بہت جونیئر ہیں، اور مسرت ہلالی صاحبہ بھی اس لسٹ میں بہت جونیئر ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہے وہ جب تک 25 کو 10:30 بجے فل کورٹ ریفرنس شروع نہیں ہو جاتا تب تک خوف تو برقرار رہے گا کہ جاتے جاتے کوئی بھی اور یہ وار نہ کر دیں، کوئی بھی اور سپریم کورٹ پر حملہ نہ کر دیں، کوئی بھی اور چیز شریف خاندان کو اور نون لیگ کو دے نہ دیں، یہ رہے گا۔